مومن کی تعریف ہم کسی مولوی سے، کسی پروفیسر سے، کسی سکالر سے، کسی پڑھے لکھے سے نہیں پوچھتے۔ ممکن ہے کہ کوئی اپنی عقل کے مطابق، اپنے علم کے مطابق مومن کی تعریف کر دے۔ آؤ میری طرف توجہ کریں، میری طرف توجہ کریں۔ بات میں مشکل تو نہیں کر رہا، مشکل کر رہا ہوں؟ بڑی آسان عام فہم بات کر رہا ہوں، سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ آ رہی ہے نا؟ ہاتھ کھڑا کریں نا جن کو نہیں آ رہی۔ بڑی آسان ایک گفتگو آپ کے سامنے کر رہا ہوں، اور قرآن کی اس آیت کو بڑے آسان لہجے میں، عام فہم انداز میں آپ کے سامنے، سمجھنے اور سمجھانے کے انداز میں آپ کے سامنے آیت کو رکھ رہا ہوں۔ کسی عام شخص سے، کسی عام مولوی سے، کسی عام پروفیسر سکالر سے سوال کریں گے کہ بتاؤ مومن کی تعریف کیا ہے، وہ اپنی علم کے مطابق، اپنے عقل اور شعور کے مطابق وہ مومن کی تعریف کرے گا۔ کوئی مانے نہ مانے، ممکن ہے وہ تعریف مومن کی، ایمان کی غلط کر دے۔ آؤ اللہ کے سچے رسول سے، وہ رسول جو سچے خدا کا سچا نمائندہ ہے، جو عقل کل ہے، جو عقل کل ہے، اس رسول سے سوال کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کائنات کے اندر پڑھانے کے لیے تشریف لائے ہیں، امت کو تعلیم دینے کے لیے تشریف لائے ہیں، آپ کا منصب تعلیم ہے، معلم ہونا آپ کا منصب ہے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، آپ اس کتاب کی تعلیم دینے کے لیے آئے ہیں۔ آپ فرمائیے کہ مومن کون ہے؟ میرے آقا تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، لا یؤمنو، بخاری، مسلم، مشکات، حدیث کی ساری کتابوں کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے۔ میرے آقا تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، لا یؤمنو احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ و ولدہ والناس اجمعین۔ ذرا مل کر بولیں سبحان اللہ۔ پیارے آقا کیا تعریف کر رہے ہیں ایمان کی؟ ڈیفینیشن کیا ہو رہی ہے؟ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ و ولدہ والناس اجمعین۔ تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا، ایمان والا نہیں ہو سکتا، جب تک وہ میری ذات کے ساتھ عشق نہ کرے، محبت نہیں، احبا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احبا، جب تک وہ میری ذات کے ساتھ محبت سے بڑھ کر، محبت کا اگلا درجہ عشق نہ کرے، اور عشق بھی کس انداز نہ کرے کہ جب میری ذات کی باری آئے، میری عزت کی باری آئے، میری حرمت کی باری آئے، میری شان و شوکت کی باری آئے، تو ایک طرف میری حرمت ہو اور دوسری طرف اس کی اولاد ہو، ماں باپ ہو، ساری کائنات ہو، ساری کائنات کو چھوڑ دے، میرے قدموں پر قربان کر دے۔ جب تک اس کا یہ معاملہ نہیں بنتا، اس مقام تک نہیں پہنچتا، اس وقت تک وہ مومن نہیں ہے۔ اپنی اولاد سے زیادہ وہ ذات رسالت کے ساتھ محبت کرے، اپنے ماں باپ سے زیادہ نبی پاک کی ذات کے ساتھ محبت کرے، ساری کائنات کی دولت ایک طرف اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و حرمت ایک طرف۔ جو مومن ہوگا وہ سب کچھ قربان کر دے گا، سب کچھ قربان کر دے گا، اور یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات و برکات مومن کی تعریف کر رہے ہیں۔
ہم کسی پر تنقید کیے بغیر اپنے اپنے گریبانوں کے اندر جھانکیں، اپنے اپنے گریبانوں کے اندر جھانکیں اور اپنے دل سے فتویٰ لیں کہ ہمارے ایمان کی کیفیت کیا ہے، ہمارے ایمان کی کیمیت کیا ہے، ہمارا ایمان کیسا ہے، کیا ہم کامل ایمان والے ہیں یا بھی ہمارا ایمان مدورہ ہے۔ یہاں ایک حدیث پاک بخاری کی اور پیش کر دوں پیش کے نہ کروں، بولے نہیں یار، آپ ناراض تو نہیں ہو گیا آپ؟ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نام سنا ہے کبھی؟ مراد رسول، مراد رسول ہیں سیدنا فاروق اعظم، خلیفہ ثانی۔ وہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس گلی سے عمر گزر جاتا ہے، ڈر کے مارے شیطان اس گلی سے نہیں گزرتا۔ سیدنا عمر فاروق کے سائے سے شیطان بھاگتا ہے، سیدنا عمر فاروق کے سائے سے شیطان بھاگتا ہے۔ اب بھی سیدنا عمر فاروق کے ذکر سے شیطان بھاگتا ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ بخاری مسلم کی حدیث پاک ہے، حدیث کی کتابوں کے اندر یہ حدیث پاک ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ سے بہت پیار کرتا ہوں، بہت محبت کرتا ہوں۔ آپ کی اور میری بات نہیں ہے، یہ سیدنا فاروق اعظم کی بات ہے۔ وہ کتنی محبت کرتے ہوں گے؟ عرض کی یا رسول اللہ بہت محبت کرتا ہوں۔ نبی پاک نے فرمایا عمر اپنی اولاد سے بھی زیادہ محبت کرتے ہو؟ اپنی اولاد سے بھی زیادہ مجھ سے محبت کرتے ہو؟ دل کی طرف دھیان کیا، یا رسول اللہ اولاد کی بھی بڑی محبت ہے سینے کے اندر۔ آپ نے فرمایا عمر جا، تیرا ایمان ابھی کامل نہیں ہوا، ابھی تیرا ایمان کامل نہیں ہوا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ پھر واپس لوٹے دوسرے چوتھے روز، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب عمر کی حالت یہ ہے کہ اپنی اولاد سے زیادہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ پھر این فطرت اور نیچر کے مطابق پیارے آقا نے دوسرا سوال کیا، عمر یہ بتاؤ ماں باپ سے بھی محبت کرتے ہو؟ یا رسول اللہ ماں باپ ہیں، پالا پوسا ہے، بڑا کیا ہے، جوان کیا ہے، ماں میری خدمت کی ہے اس نے۔ سردی کی راتوں میں جب میں بستر پر پیشاب کرتا تھا تو وہ گیلا بستر اس پر خود سوتی تھی اور مجھے خشک بستر کی طرف لٹاتی تھی۔ محبت ہونی چاہیے۔ آپ نے فرمایا عمر جا، ابھی تیرا ایمان کامل نہیں ہوا۔ سیدنا عمر فاروق لوٹے اور پھر واپس آئے تو عرض کی یا رسول اللہ اب عمر کی حالت یہ ہے کہ اگر ایک طرف میرے ماں باپ ہوں اور دوسری طرف آپ کی ذات ہو اور مجھے قربان کرنا پڑے تو میں آپ کے قدموں پر اپنے ماں باپ قربان کر دوں گا۔ پھر تیسرا سوال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عمر، بات سیدنا عمر اور نبی پاک آپس میں کر رہے ہیں، تعلیم ہمیں دی جا رہی ہے، بات ہمیں سمجھائی جا رہی ہے، امت کو تعلیم دی جا رہی ہے کہ امت کے اندر ایمان کی کیا کیفیت ہونی چاہیے۔ تیسرا سوال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر یہ بتاؤ اپنے بارے میں کیا خیال ہے؟ اپنی جان سے محبت؟ یا رسول اللہ جان ہے ہر بندے کو پیاری ہوتی ہے، جان اتنی پیاری ہوتی ہے کہ مال دولت اولاد وطن سب کچھ جان کے لیے انسان قربان کر دیتا ہے، اتنی پیاری ہوتی ہے انسان کو جان۔ جب آپ بیمار ہوتے ہیں، کوئی بھی بیمار نہ ہو، اللہ سب کو صحت عطا فرمائے، جب آپ بیمار ہوتے ہیں تو دیکھتے ہیں نا آپ اپنی محنت سے کمائی ہوئی دولت بھی اپنی ذات پر خرچ کر دیتے ہیں، بڑی محنت سے آپ دولت کماتے ہیں اور دولت کمانے کے لیے آپ وطن چھوڑ دیتے ہیں،
کبھی امریکہ، کبھی آسٹریلیا، کبھی سعودی عرب چلے جاتے ہیں. اس دولت کی اتنی محبت ہے کہ وطن بھی چھوڑ دیتے ہیں. لیکن جب اپنی باری آتی ہے، اپنی جان کی باری آتی ہے، تو انسان محنت کی کمائی ہوئی دولت بھی اپنی جان پر نچھاور کر دیتا ہے، کسی طرح یہ جان درست ہو جائے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا عمر اپنی جان کے بارے میں؟ عرض کی یا رسول اللہ اپنی جان ہے بڑی پیاری ہے. فرمایا جا ابھی تیرا ایمان کامل نہیں ہوا. یہ حدیث پاک کہانی نہیں سنا رہا آپ کو میں، جا ابھی تیرا ایمان کامل نہیں ہوا. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس لوٹے اور جب پھر نبی پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو عرض کرنے لگے یا رسول اللہ عمر کی حالت یہ ہے کہ اگر آپ کے قدموں پر عمر کو اولاد، ماں باپ، اپنی جان بھی قربان کرنی پڑے تو عمر سب کچھ قربان کر دے گا. نبی پاک نے فرمایا عمر جا اب تیرا ایمان کامل ہوا.